خالق ارض و سما رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بندوں کے لیے مغفرتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی انسان عبادت نہ کرے تو رکاوٹ کون سی چیز بنی؟ انسان کا اپنا نفس بنا۔ اپنے نفس کو سمجھائیں، بہت عرصہ غفلت میں گزار بیٹھے، اس مہینے کو کمانے کی ضرورت ہے۔ سلف صالحین کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ کسی کی بزرگی کا تذکرہ کرتے تو یوں کہتے کہ فلاں آدمی تو بہت بزرگ آدمی ہے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ اس نے تو اپنی زندگی کے اتنے رمضان گزارے ہیں۔ اندازہ لگانے کا یہ معیار تھا کہ فلاں انسان زندگی کے اتنے رمضان گزار چکا، اب اس کے درجے کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ بازاروں میں بعض چیزوں کی سیل لگتی ہے۔ آج کل سیل لگنے کا رواج بڑھ رہا ہے کہ فلاں جگہ جوتوں کی سیل لگ گئی ہے۔ جب سیل لگ جاتی ہے تو بیش قیمت جوتے سستے داموں میں مل جایا کرتے ہیں، اور مہنگے مہنگے کپڑے بھی سستے داموں میں مل جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ کیونکہ سیل لگ گئی ہے۔ ایک عام دستور ہے کہ جب کسی چیز کی سیل لگ جائے تو بیش قیمت چیز کم داموں پر مل جایا کرتی ہے۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں، تو پھر انسان کیوں نہ حاصل کرے؟ حالانکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس سے اس کی رحمتوں کو مانگیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ سلف صالحین اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یوں عبادت کیا کرتے تھے جیسے کوئی کسی روٹھے ہوئے کو مناتا ہے۔ سبحان اللہ، روٹھے ہوئے رب کو مناتے تھے۔ اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور پھر پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیتا ہے، اپنے مالک کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک آپ درگزر کر دیں، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ میرے عزیز ماؤں بہنوں، رمضان المبارک میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح اپنے ہاتھ جوڑ دیں، سر بسجود ہو جائیں اور عرض کریں اے اللہ ہم نادم ہیں، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، جو کوتاہیاں اب تک ہم نے کی ہیں ان کو اللہ معاف کر دے۔ آئندہ زندگی ہم تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اہل دل حضرات اس مہینے میں آرام کو خیر آباد کہہ دیا کرتے تھے۔ ہم بھی رمضان المبارک میں آرام کو خیر آباد کہہ دیں۔ ہم سوچیں کہ سال کے 11 مہینے اگر ہم اپنی مرضی سے سوتے جاگتے ہیں تو ایک مہینہ ایسا بھی ہو جس میں ہم بہت کم سوئیں۔ اچھی بات ہے اگر آنکھیں نیند کو ترستی رہیں، اچھی بات ہے اگر جسم کو تھکا دیں۔ ہاں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور یہ عرض کر سکیں گے کہ یا اللہ زندگی کا ایک مہینہ تو ایسا گزرا تھا کہ آنکھیں نیند کو ترسی تھی۔ اے اللہ، زندگی کا ایک مہینہ تو ایسا گزرا تھا کہ آنکھیں نیند کو ترستی تھی، جسم آرام کو ترستا تھا۔ ہمارے لیے ایک قرآن پاک تراویح میں سننا مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اجی فلاں مسجد میں جانا ہے، کیونکہ جی وہاں پر 30 منٹ میں تراویح ہو جاتی ہے، فلاں جگہ 25 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ ہم مسجدیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہمارے گھر کے مرد حضرات مسجدیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہاں ہم 5 منٹ پہلے فارغ ہو سکتے ہیں۔ کون سی مسجد میں ہمارے لیے آسانی ہے؟ اللہ سے خوب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔